اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب باقی چھوڑ دی۔ فمنہم مہتدن، کچھ تو ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سارے لوگ ان میں سے اللہ کے نافرمان نکلے۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ان کے بعد مسلسل پے در پے ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھجوایا۔ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کے پیچھے اسی طرح مسلسل بھجوا دیا۔ وآتیناہ الانجیل، اور اس کو ہم نے انجیل عطا کی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ہم نے ان کے دلوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرنے والے تھے، رأفتً ورحمةً، ہم نے ان کے اندر شفقت، مہر و محبت اور رحمت کے جذبات کو رکھ دیا۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، البتہ رہبانیت، دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، وہ انہوں نے خود اختیار کی۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے ان کے اوپر یہ چیز فرض نہ کی تھی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا، فما رعوها حق رعایتها، اس رہبانیت کو جو حق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تھا وہ اس کی رعایت نہ کر پائے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم، ہم نے دے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے ان کا اجر۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ڈھیر سارے لوگ ان میں سے بھی فاسق اور فاجر نکلے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دوہرا اجر دے گا اپنی رحمت سے۔ ویجعل لکم نورا، اور پھر تمہیں روشنی عطا کرے گا، تمشون بہ، اس روشنی میں تم چلتے رہو گے۔ ویغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب، یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ اہل کتاب یہ بات نہ سمجھ لیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے کوئی چیز، کوئی حصہ نہیں حاصل کر پائے۔ وان الفضل بید اللہ، اور یہ بات بھی سمجھیں کہ فضل، کرم نوازی، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ سورہ الحدید کا آخری رکوع ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نتیجہ ذکر فرمایا ہے اس پوری کی پوری سورہ مبارکہ کے خلاصے کے انداز میں۔ پوری کی پوری صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ تر زور دیا ہے جہاد پر، اور پھر مختلف اقوام، مختلف لوگوں کی مختلف کمزوریوں کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس رکوع سے پہلے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجوایا، اور پھر ان کی دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت کا سلسلہ
اور کتاب دے کر ان کو بھجوانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اس کے بعد پھر سارے انبیاء حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خود وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اس قدر بلند ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو اس طریقے پر لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی اور یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پوری کی پوری ایک فرد واحد کو پوری کی پوری امت قرار دیا، کانا امتاً واحدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے سلسلہ میں اتنا بڑا کام کیا کہ جتنا ایک پوری کی پوری امت کام کر سکتی ہے، اتنا عظیم کام کیا۔ آگے پھر سلسلہ نبوت وہ ان کی اولاد میں آ گیا، حتیٰ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آگے ان کو بڑھایا گیا۔ قرآن مجید یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ سلسلہ جاری تو رکھا ان کے اندر، لیکن ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو ہدایت یافتہ ہوئے، لیکن اکثریت ان میں سے فسق و فجور نافرمانیاں کرنے والی تھی۔ اپنی منمانیاں کرتے رہے یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں جو عذاب دنیا میں آنے تھے وہ انفرادی طور پر بھی آتے رہے، مجموعی طور پر بھی آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن کی طرف بھجوایا گیا ان کو بہت بڑی فضیلت دی گئی، اور یک لخت پوری کی پوری فرعون کی آل اور فرعون کی فوج ایک لمحے میں غرق کر دی گئی۔ اتنا بڑا عذاب، اس قدر اچانک عذاب اور اس قدر سنگین نتائج وہ کسی اور بندے کے سامنے نہیں آئے جتنا کہ فرعون نے اس چیز کو برداشت کیا۔ ہے سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور فرمان برداری کے ارد گرد گھومنے والی بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے پر بھی ظلم زیادتی ناانصافی نہیں کرتا۔ استغفار کرنے والے لوگ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحمت اور اپنی کرم نوازیاں کرتا رہتا ہے۔ ہدایت پانے والے لوگ کوشش کر کے اپنے آپ کو تکلف کر کے بھی ہدایت پر مجبور کر کے بھی ہدایت پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اور پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے، وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کوشش محنت مشقت کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک صفت ذکر کی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہم بالاسحار ہم یستغفرون، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سحری کے وقت اٹھ کر بخشش مانگتے۔ یہ ہے خصوصیت۔ توبہ تو بندہ ہر وقت کرتا رہتا ہے، لیکن سحری کے وقت اٹھ کر جو توبہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ بطور اسپیشل اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا۔ اور بخشش مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور جتنی پذیرائی اس عمل کو ملتی ہے
دنیا میں کسی دوسرے عمل کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے۔ فرمایا صنعاء سے حضرموت تک جتنا بڑا یہ فاصلہ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ ہر وقت کھول کے رکھا ہے کہ اتنی مخلوق اگر یک وقت اس دروازے سے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک ایک بندہ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتا ہے، نہیں، اس سینکڑوں میل کا سفر اس دروازے کا آپس میں ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک، یا ایک یعنی دروازے کی سائڈ سے دوسرے دروازے تک سینکڑوں میل کا سفر، اتنا لمبا چوڑا وہ دروازہ۔ اگر مخلوق میں سے اتنے لمبے چوڑے لوگ بیک وقت استغفار کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا کسی حال میں بھی، کسی وقت میں بھی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے ڈھیر ساری تعریف کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے پھر ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھجوایا، اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہم نے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم انجیل دے چکے، ان کو انجیل دینے کے بعد پھر ہم نے ان کے دلوں میں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے رحمت، شفقت، مہربانی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے جذبات رکھ دیے، اس لیے کہ انجیل وہ احکامات کی کتاب نہیں۔ احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے چکے، ان کے اندر وہ سخت احکامات بھی تھے اور نرم احکامات بھی تھے، وہ پوری کی پوری امت کے لیے، امت بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک تحریف ہونے کے باوجود ان کی تورات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آج بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ احکامات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ اپنی امت پر رحمت اور شفقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر بڑی کرم نوازی کی ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو، جسم کو صاف ستھرا رکھا کرو، صفائی نصف ایمان ہے، اور خاص طور پر اپنے پیشاب سے، اس کے چھینٹوں سے، کپڑوں پر لگ جانے سے بہت زیادہ احتیاط کیا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک نے جو احکامات نازل کیے تھے، ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ کپڑا اگر پیشاب سے پلید ہو گیا ہے تو جتنا کپڑا پیشاب سے پلید ہوا ہے وہ صاف نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا، اس کو کینچی کے ساتھ کاٹ دینا پڑتا ہے۔ جسم پر اگر پلیدی لگ گئی ہے، پیشاب لگ گیا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تو وہ پانی سے، صابن سے، کسی بھی دوسری چیز سے وہ صاف نہیں ہو سکتا، اس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اس قدر سخت حکم تھا کہ اس جسم کے حصہ کو، کپڑے کے اس حصہ کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ بندے کی جسمانی طہارت کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر کوئی بندہ گفتگو کرے۔ لیکن میری امت کے لیے فرمایا اللہ پاک نے بہت کرم نوازی کی کہ اس کو، کپڑے کو، جسم کو پانی کے ساتھ دھو کر صاف کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی حکم، کوئی اس کی سزا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، تو دو قبروں کے پاس سے گزرے، وہ گھوڑا بت کا پریشان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنٹرول کیا اور آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں فلاں بندے کی قبریں ہیں۔
فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان کا عذاب دیکھ کر گھوڑا بت گیا ہے. اور عذاب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ بچنا چاہتے تو بچ نہ سکتے ہوتے. بڑی معمولی سی بات تھی، لیکن انہوں نے بہت بے احتیاطی سے زندگی گزاری ہے، بہت بے تکلفی سے زندگی گزاری ہے. آج ان کو اس طرز عمل کے بدلے میں جو کام کر چکے ہیں اس کا ان کو سزا دی جا رہی. فرمایا ایک ان دونوں میں سے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. بے احتیاطی کا یہ انداز تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹیں کپڑے پر لگ جائیں یا پیشاب کے قطرے جسم پر لگ گئے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی. وہ زندگی اس طرح گزارتا تھا بے تکلفی کے ساتھ. اور دوسرا ان دونوں میں سے وہ چغلی کرتا تھا. یہاں کی بات سنی وہاں جا کری، وہاں سے سنی وہاں جا کے کر دی، اس کو بھڑکایا، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا تھا. میں نے ان کے لیے دعا مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزا تو ان کو ملے گی، البتہ تیری سفارش سے ہم اتنا کرتے ہیں کہ کوئی گیلی چیز ان کی قبر پر رکھ دے. جب تک وہ مکمل خشک نہیں ہوتی ان کا عذاب اس وقت تک ٹال دیا جائے گا. میں نے پھر کھجور کی چھڑیاں ان کی قبر پر رکھ دی ہیں. اب کھجور کی چھڑیاں چونکہ اس دور میں درختوں سے آج بھی عام حالات میں درختوں کے اندر جو نمی رہ جاتی ہے وہ کھجور کی چھڑیاں وہ دیر تک گیلی رہتی ہے، اس لیے وہ چھڑیاں رکھ دی گئی. جب تک یہ مکمل خشک نہیں ہو جاتی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اب یہ تو تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا. لوگ اس چاؤ میں کہ کھجور کی چھڑیاں رکھ دینے سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، ٹل جاتا ہے، اپنے عزیزوں کی قبروں پر جا کر چھڑیاں رکھ دیتے. اس کا مطلب تو یہ ہو کہ پہلے ان کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اس عذاب میں تخفیف کا بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ان کے ساتھ. دونوں باتیں غلط ہیں. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ طور پر عمل تھا. اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ تو گیلی چیز رکھ دے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ان کی تخفیف کرتے ہیں. بس اب جو بندہ چھڑی رکھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو یقین ہو گیا کہ میرے ابا کو، میری اماں کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میری بہو کو، میرے عزیز رشتہ دار کو، پھوپھی کو، خالہ کو عذاب ہو رہا ہے. مان لی اس نے یہ بات، بھائی اللہ سے معافی مانگ، ان کے لیے معافی مانگے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو. اگر مشرک ہے تو کوئی تخفیف نہیں. ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشتا اس بندے کو جس کے ساتھ شرک کیا. اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جو کچھ چاہے گا وہ بخش دے گا. اب اگر وہ مشرک نہیں ہے تو پھر تو بخشش کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کر سکتا ہے. معافی مانگنے والا سفارش کرتا ہے. آپ نے فرمایا میت جنازہ پڑھنے کے لیے 40 موحد آدمی، توحید والے بندے جو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناتے ہوں، وہ اکٹھے ہو کے اس میت کے لیے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ دعا مانگتا ہے وہ بھی اس کی بخشش ہوتی رہتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. یہ سب باتیں ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں رافت اور رحمت، شفقت، مہربانی اور پیار رکھ دیا ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے ہیں. دیکھیں نتیجہ ہمارے ملک میں ہی، دور نہ جائیں، ہمارے ملک میں ہی عیسائیوں کا تقریباً مجموعی طور پر ساری دنیا میں ہی یہ حال ہے کہ وہ نرم دل ہیں، فطرتی طور پر نرم دل ہیں. ہمارے ملک میں یہ حال ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی شفقت کا، مہر و محبت کا، لیٹرینوں تک، سڑکوں تک صاف کرتے ہیں. کوئی آر نہیں اس میں ان کے لیے. ہمارے لیے یہ آر ہوتی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑک کو صاف رکھنا، رستے کو رکاوٹیں ہٹا دینا، یہ بہت بڑی نیکی
کا اظہار فرمایا ہے، بہت بڑی نیکی. ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. مسجد کی صفائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہے. اس کے اندر ایمان ہے تو اس نے مسجد کی صفائی شروع کی ہے. اب ہم مسجد کی صفائی کو اتنا معیوب سمجھتے ہیں، اتنا معیوب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی. ہمیں اس بات میں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم باہر سے اگر جسم میں کہیں کو تنکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس کو مسجد میں پھینکنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک دفعہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ پر پتہ نہیں کہیں سے اڑتے ہوئے آ کے گر گیا ہے یا کہیں باہر سے آئے ہیں تو جسم پر یا جسم کے کسی حصے پر ایک چھوٹا سا تنکا معمولی سا اٹکا ہوا تھا. کسی دوست نے کہا ہاں بلکہ آپ کے داڑھی میں تنکا لگا ہوا تھا. اب داڑھی میں بالوں کے اندر وہ کتنا بڑا ہوگا تنکا جو پھنسا ہوا ہے، کتنا بڑا وہ شتیر ہوگا جو پھنسا ہوا ہے. تو ایک شخص نے وہ تنکا آگے بڑھ کے داڑھی سے نکال لیا. امام صاحب نے دیکھا کہ میری داڑھی میں تنکا تھا، اٹھا لیا، انہوں نے لے لیا، لے کے ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ کر کے بیٹھ گئے. اب وہ بندہ دیکھتا رہا. جب اس بندے کی نظر یا حاضرین مجلس کی نظر امام صاحب سے ہٹی تو انہوں نے فوری طور پر اس کو اپنی جیب میں ڈال دیا. اس تنکے کو جیب میں ڈال. کیا فوری طور پر اٹھ کے جانے کا موقع نہیں ہے؟ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ساتھی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں، تو جیب میں ڈال دیا. اس کو جیب میں ڈال کر باہر نکل کے اس کو مسجد سے باہر پھینک دیا. اب اس حد تک احتیاط مسلمانوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، اور ہماری بے احتیاطی. ہم باہر سے جوتے بھی خراب، کپڑے بھی خراب، اسی طرح مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد کے اندر آ کے مٹی وغیرہ وغیرہ وہ سب کچھ یہیں آگے جھاڑا جاتا ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بندے کے منہ سے لہسن اور پیاز کی کچا کھانے کے بعد بو آتی ہے وہ مسجد میں نہ آئے. ہمارے مسلمان وہ چلتے چلتے آ کے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر 2 سوٹے لگائے اچھی طرح، اس کو پھینک دیا اور اپنا وہ پیارا سا منہ لے کر نا جس میں بدبو ہوتی ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نفرت کرتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. فرشتے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور وہ آگے نماز پڑھنے کے لیے. کتنی عجیب بات، کس طرح ذوق خراب ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح کو سمجھنے سے بھی ذوق خراب ہو گیا ہے. بات اپنے آپ کو مجبور نہیں کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. سارے مقامات پر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی بجائے ان کی تعویلیں کر کے غلط معنی، غلط مفہوم، اپنی طبیعت کو تبدیل نہیں کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بدل لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. ایک اور جرم جو عیسائیوں کے اندر، نصارہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پایا جاتا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت دنیا سے جتی ستی ہو جانا، دنیا سے بے تعلق ہو جانا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں سے علیحدگی، دنیا سے علیحدگی، کھانا پینا مانگے تانگے کا، اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا، شہر چھوڑ دینا، گھر چھوڑ دینا، جنگل میں چلے جانا، جنگل میں جا کے وہیں ڈیرا لگا لیا، ککھ کانے اکٹھے کر کے کٹیا بنا لی، اس کے اندر عبادت شروع کر دی. اب یہ عبادت کی
انتہائی کوشش کر کے جو عبادت کی جاتی ہے اس انداز میں، اللہ فرماتا ہے یہ رہبانیت، اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا، شہروں کو، بچوں کو، عزیز اقربا کو، رشتہ داروں کو، صلہ رحمی کو چھوڑ کر الگ چلے جانا، ابتداؤہا، یہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے یہ کام ان کے ذمہ نہیں لگایا، ہم نے ان کے دین میں یہ چیز نہیں بنائی، اس سے پہلے لوگوں میں بھی یہ چیز نہیں تھی، سب سے پہلے انہی لوگوں نے، عیسائیوں نے یہ چیز شروع کی۔ اس کی دیکھا دیکھی اب دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور اس اذیت کا نام انہوں نے دین رکھا ہوا ہے۔ دنیا سے الگ ہو جانا، بیوی بچے چھوڑ دیے، عزیز اقربا چھوڑ دیے، رشتہ داریاں چھوڑ دی، صلہ رحمی چھوڑ دی، ماں باپ چھوڑ دیے۔ وہ بوڑھے ماں باپ جو آج محتاج ہیں بچوں کے تھوڑے بہت سہارے کے، ان کو ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا بندہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر یہ بات فرض نہیں کی، یہ انہوں نے ابتداؤہا، انہوں نے اس کو بطور بدعت کے نئے کام کے لیے یہ انہوں نے شروع کر دیا، ہم نے یہ کوئی کام ان کے ذمہ نہیں لگایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں سے نکل کر جنگل اور جنگلوں میں درندوں کا ساتھ، پھر بیوی بچے چھوڑ دیے، ان کی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، بہن بھائی چھوٹ گئے، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ جنگلوں میں رہنا ہے، کھانے پینے کے لیے پتے شروع کر دیے، کمائی نہیں ہے، اور اس کو دین سمجھ کر اس کا حصہ بنا کے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر لیا۔ اب گھر برباد ہو گئے، جنگل آباد ہو گئے۔ پھر اس کے آگے دیکھا دیکھی پھر خانقاہیں بن گئیں۔ ہندوستان میں ہندو لوگ وہ اپنے ان گروؤں کو الگ تھلگ ان کی خدمت کے لیے اچھے اچھے مکان بنا کے ان کو رہائش دے دی انہوں نے کہ تم یہاں رہو۔ اب انسانی ضرورتیں، اس کی فطرت کی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گناہ، جو عام حالات میں انتہائی برائی ہے، یہ ان سادھوؤں میں یا ان پیروں فقیروں میں جو جنگل آباد کر رہے ہیں، خانقاہیں آباد کر رہے ہیں، مساجد کو چھوڑ کر مسجدیں برباد، اور پھر ان کے ایسے ایسے کارنامے، بیٹھے بیٹھے خام خواہ کے کارنامے۔ آج صبح ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، ابھی تازہ بات، کہنے لگا کہ کئی سارے میرے پاس پیغام آئے ہیں کہ پوچھ کے بتاؤ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دفعہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، بوری کا لباس بنا لیا، اور اس کے اوپر جو بٹن لگائے گئے وہ درختوں کے کانٹے اکھاڑ اکھاڑ کے ان کو بٹن کے طور پر استعمال کر لیں۔ ادھر انہوں نے یہ کام شروع کیا، اللہ کی قدرت دیکھیں، ادھر سے جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ دیکھا تو جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس ٹاٹ کے لباس پر جو بٹن لگے ہوئے ہیں وہ بھی کانٹوں کے لگے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے حیران ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی آج حضرت ابو بکر صدیق نے یہ لباس پہنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ لباس اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے مجھے حکم دیا ہے کہ جبرائیل تو وہ لباس پہن۔ پھر سارے آسمانوں میں حکم دے دیا گیا کہ سارے لوگ ٹاٹ
پہنے اور اس طرح کانٹے چن چن کے لائیں دنیا سے اور پھر وہ آ کے اس کے بٹن بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لباس اتنا پسند ہے، یا رسول اللہ میں وہی لباس پہن کے آیا ہوں جو آج اللہ کو بہت پسند ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ روایت کہاں آتی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو یہ روایت نہیں پڑھی کہیں، نہ آج تک سنی ہے. جھوٹ یا سچ، آج پہلے دن میں سن رہا ہوں یہ بات. اور پھر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ لباس اتنا ہی پسند تھا تو جبرائیل سے تو زیادہ پسندیدہ شخصیت اللہ کے رسول کی تھی. مسلمانوں کی شخصیت سب سے زیادہ پسندیدہ تھی. آپ کو حکم دے دیا گیا آسمانوں پر، آسمان کے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جھاڑیاں تلاش کرو، وہاں سے کانٹے لے کے آؤ. ٹاٹ ختم کر دیے گئے دنیا میں، ٹاٹ مک گئے، کوئی شے نہیں باقی بچی، سارے فرشتے اٹھا کے لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم نہیں دیا گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ایک پیر صاحب ایک 40ویں میں واز فرما رہے تھے. مرنے والے بندے کے مر جانے پر 40واں تھا، دیگیں پکی ہوئی ہیں، لوگ وہاں موجود ہیں اور پیر صاحب یہ واز فرما رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ خود پیر صاحب نے بوسکی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، پیر صاحب نے خود بوسکی کا سوٹ پہنا ہوا ہے. کل میرے پاس کسی کام کی غرض سے بینک کا مینیجر اور اس کے ساتھ ایک ملازم بیٹھے، چائے وائے پی رہے تھے بیٹھے. اس نے بات کی، کہنے لگا کہ میرا پھوپھی زاد ہے، وہ پیروں فقیروں کو مانتا ہے. اس کے پاس ایک دفعہ ان کے پیر صاحب آ گئے اور میرے پھوپھی زاد کا انتہائی کوئی قریبی عزیز کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے ہوئے فوت ہو گیا. اب باتوں باتوں میں پیر صاحب نے کہا کہ بھائی یا بیٹا، میں نے خواب میں آپ کے اس عزیز کو مرے ہوئے کو دیکھا ہے. اس کے پاؤں ننگے تھے اور وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ میرے پاؤں جلتے ہیں اور جوتا نہیں ہے. میرا بھائی پھوپھا زاد وہ اٹھا اور کہنے لگا پیر سائیں یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ ابھی دیکھو، وہ بہترین جوتا لے کے آ گیا پیر صاحب کے لیے، یہ لے لیا آپ جوتا پہن. ابھی جوتا تو پیر صاحب نے پہن لیا اور یہ پہنچ گیا پاؤں جلنے اس مردے کے ختم ہو گئے جو مردہ 2 مہینے پہلے سے بیچارہ اذیت میں تھا. پیر صاحب کے پاؤں وہ ڈھانپ دیے گئے اور ادھر اس مردے کے پاؤں وہ جلنے سے بچ گئے. اب یہ بھی کوئی بات ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ دین ہے؟ کس دین کا یہ حصہ ہے؟ یہ سارے کا سارا نتیجہ ہے اسی رہبانیت کا جو عیسائیوں نے شروع کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اس طرز عمل کو اپناؤ گے جو تم سے پہلے لوگ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی طریقہ کار تھا. عیسائیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، ان کی دیکھا دیکھی ہندوؤں میں آیا، ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں آیا اور مسلمانوں میں آ کر یہ طرز عمل اختیار کر لیا گیا کہ پیر صاحب کو کپڑے پہنا دو، آپ کے مردے پر کپڑے آ جائیں گے. پیر صاحب کو جوتا پہنا دو، یہ ڈائریکٹ پیر صاحب وہ جوتا وہاں تک پہنچا دیں گے. سوائے کھانے پینے پہننے کے اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ان مسائل سے بالکل بری ذمہ ہے. یہ رہبانیت خود لوگوں نے پیدا کر لی. ما کتبنا علیہا، قرآن مجید کہتا ہے علیہم، ہم نے ان باتوں کو ان پر نہیں لکھا، ہم نے ان باتوں کو ان کے ذمے نہیں لگایا. اب مساجد برباد، خانقاہیں آباد. دیکھیں قبرستان میں جمعرات کو کیا ہوتا ہے؟ عید والے دن لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ قبرستان کی طرف دوڑ رہے ہیں. جمعے والے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے فرمایا قبرستان میں جانا. کس لیے جانا؟ وہ اس لیے جانا کہ یہ دنیا سے دل اچاٹ کرنے کا ذریعہ ہے
اور آخرت کے ساتھ دل کو اٹیچ کرنے کا ذریعہ ہیں یہ قبریں. وہاں جا کے بندہ ایک تو اپنے پیاروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ لیتا ہے اور دوسرا اس کی اپنی حیثیت اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں, یہاں کل کو مجھے آنا ہے. یہ عبرت کا نشان ہے. اللہ کے رسول نے اس طرح ان لوگوں نے اس کے اوپر جھوگیاں بنا کے ٹاٹ بچھا کے ان پر عبادت شروع کر دی. یہ دین نہیں ہے, یہ خود ساختہ دین عیسائیوں نے شروع کیا سب سے پہلے. قرآن مجید کہتا ہے رہبانیتاً ابتدعوہا, انہوں نے اس کو ابتدائی طور پر ان کو نیا کام شروع کر دیا. انہوں نے آپ خود ما کتبناہا علیہم, ہم نے ان پر اس کو نہیں لکھا, ہمارا یہ مسلک نہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے تو حکم دیا تھا کہ ہر وقت بندے کے ذہن میں آخرت رہنی چاہیے, آخرت رہنی چاہیے. ہر کام میں اس کو پہلے کام انجام دینے سے بھی پہلے اس کو اس کام کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو پکڑا, میدان جنگ ہے, دشمن ہتھے آ گیا, آپ نے ان کو پکڑا اور اس کو لٹا لیا, نیچے گرا کے اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے. اب وہ نیچے تڑپ رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر بیٹھے, تلوار نکالی اس کو قتل کرنے کے لیے, تلوار پکڑی تو اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لی. وہ اٹھا بھاگ گیا. دیکھنے والوں نے دیکھا, انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو اس بندے کو پکڑا, دشمن ہے, کافر ہے, اس کو قتل کرنے کے لیے, وہ لڑائی کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہے, اب پکڑا اور تلوار نکال بھی لی, پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو پکڑا تھا اس وقت میرے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دین اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اصل مقصود تھی, میں نے اس کو پکڑ لیا. اب اس کو لٹایا اور لٹانے کے بعد اس کو قتل کرنا تھا صرف اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کی شراکت داری کا نظریہ ہے, میں اس نظریے کو ختم کرنا چاہتا تھا. اچانک اس نے میرے منہ پر تھوک دیا. اب جو مجھے غصہ آیا تو فٹافٹ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ علی پہلے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قتل کرنا چاہتا تھا, اب تیرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. اٹھ کے بھاگ گیا, اس لیے کہ اب اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ میری ذاتی رنجش اس کے ساتھ بن گئی ہے, ذاتی دشمنی اس کے ساتھ آ گئی ہے. یا وقتی طور پر مجھے غصہ وہ پیچھے رہ گیا جو اللہ کی خاطر تھا, اب میرا ذاتی جذبہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ ہے ایک مسلمان کی کیفیت, ایک مسلمان کی حالت کہ وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے. ہمارے پیر و فقیروں نے کیا کیا کہ ہر وقت اپنے شیخ, اپنے پیر کا نظریہ وہ آنکھوں میں رہنا چاہیے. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین طریقہ کہ پیر صاحب ہر وقت ذہن میں ہیں. پیر صاحب کو نظر میں رکھ کر پھر عبادت کرنی ہے, بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, وہ پیر صاحب کی عزت اور احترام. یہ تو کوئی دین نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں تلقین کی ہے وہ یہ کہ آپ احسان کریں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ سامنے ہو. ہر وقت بندے کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ میرے سامنے ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. سجدہ ہے تو اللہ کے لیے, رکوع ہے تو اللہ کے لیے, کسی بندے کو غصے ہونا ہے تو اللہ کے لیے, کسی پر راضی ہونا ہے تو اللہ کے لیے. ذاتی اغراض انسان کے ذہن میں نہ رہیں,
یہ ہے للہیت۔ اور اگر کوئی بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی کوشش، اس کی محنت اس حد تک نہیں پہنچ سکتی، نماز میں، صدقہ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، میل جوڑ رکھنے میں، تول اور ناپ کرنے میں، کوئی عمل کرنے میں وہ یہ نہیں سوچتا، اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر جائز ناجائز سب کچھ کر جاتا ہے، تو کم از کم اس کو یہ تصور ہونا ضروری ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کم تولوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم ناپوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی سے غصے ہو رہا ہوں تو اس غصے میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ طرز عمل اس بندے کے ساتھ کیوں ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اب جو بندہ مسلمانوں کو، اپنے عزیز اقربا کو چھوڑ چھاڑ کر اس بات کو بڑا ہی عظیم کام سمجھ رہا ہے، یہ تو عیسائیت ہے کہ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دیے ہوئے نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو بھول جائے، اس کی ذمہ داریوں کو بھول جائے، اس نے جو احکامات دیے ہیں وہ ختم ہو گئے، اب ایک بندہ اس طور پر زندہ ہے۔ یہ تو عیسائیت ابتدا ہوا، انہوں نے اس کو خود بدعت بنا کے دین کا حصہ بنایا ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا، ہمارا دین کہتا ہے خدمت کرو، دوسرے لوگوں کی خدمت کرو، بھلائی، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی بھلائی اور ان کے ساتھ شفقت، مہر و محبت، یہ ہے اصل دین۔ اب بدل گئی بات، ادھر دین ہے اپنی مرضی کا، ادھر دین ہے اللہ کی مرضی کا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ ابتدائی طور پر کیا تھا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ شروع میں توحید بھی تھی اور لوگوں کے ساتھ ساتھ میل جول بھی تھا، عیسائیت کے اندر وہ سب کچھ تھا جو دین اسلام نے سکھایا۔ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بادشاہوں نے، امیر لوگوں نے ان سادھوؤں کو جنگلوں سے پکڑا اور آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نظریات بدل دیے، اس لیے کہ تعلیم تو تھی نہیں۔ اب دو من زنجیر لوہا اپنے جسم پر لاد کر ایک بندہ پھر رہا ہے۔ کیوں پھر رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا اس طرح حاصل نہیں ہوتی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں، ہمارے مسلمانوں میں یہ سب کچھ آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجوایا تھا، اتلو ما اوحی الیک من ربک، اور حکم دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر جو تیرے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، اس کو پڑھ، اس کو سمجھ، اس کے مطابق عمل کر۔ انہوں نے وہ چیزیں تو ختم کر دی، وہ ذکر اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ ذکر اذکار ختم کر دیے۔ اس کے نتیجے میں کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ تصور شیخ، پیر کا تصور، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور مصنوعی اپنی طرف سے بنائی ہوئی حکایات وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ کمالات ہیں ان بزرگوں کے، اور ان بزرگوں کے ساتھ تعلق یہ رکھا کہ یہ ہمیں بخشش کروانے میں ہماری سفارش کر لیں گے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں پر اعتماد پکا ہو گیا تو باقی کیا بچا؟ وہ نظریات، وہ احساسات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں میں پیدا کرنا چاہے تھے، وہ احساسات ختم ہو گئے۔ اب پیر صاحب کی مٹھی گرم کر دو، میت پڑی ہے، پیچھے یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی رکھوالا نہیں، پیر صاحب کی مٹھی گرم کر دو، ان کو رنگین چارپائی اٹھا کر بھی دے دو، ان کو نیا نکور بسترا بالکل نیا جس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا کبھی، وہ اٹھا کے پیر صاحب کو دے دو، جاتے ہوئے تانگیا کا کرایہ بھی دے دو، بچے بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں۔
بچوں کا کوئی پرسان خیال ہے یا نہیں؟ اب ملا کی بات آ گئی. چاہیے تھا کہ ملا کو یہ واز کیا جاتا، ملا یہ واز کرتا کہ یہ یتیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ مر جائے اگر اس کے بعد وہ اپنی وراثت چھوڑ کے مرا ہے تو وراثت جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں ان کے ورثاء تک تقسیم کر دی جائے. اور اگر کوئی بندہ ایسے حالت میں مرا ہے کہ اس کے پیچھے بچے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے یا اس کے عزیز اقربا میں کوئی ایسا بندہ جو معذور ہے تو ان معذور اور ضائع ہونے والے نقصان ہونے والے بچوں کو بڑوں کو میرے پاس آپ نے فرمایا میرے پاس لے آؤ، میں اس کا ذمہ دار ہوں. حکومت اس کی ذمہ داری قبول کرے گی. بچوں کی بڑوں کی اگر کوئی ان کا پرسان حال نہیں تو وہ میری ذمہ داری ہے، میرے پاس لے آؤ ان کو اور ان کی جو جائیداد ہے ان کو تقسیم کر دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب بجائے اس کے انہوں نے جا کے ان کے بستر بھی چارپائیاں بھی وہ اٹھا لی اور 2 مہینے کے بعد آ کے جوتے بھی لے کے چلے. جوتے بھی انہوں نے نئے لے کے دے دیے. ہر طرف سے دیکھ اس کے اندر کڑچا چلنا چاہیے. اب یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے. انہوں نے یہ چیزیں تو نہیں پہنچائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ 2 سجدے کے درمیان بیٹھتا ہے وقفے میں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی ورفعنی وارزقنی، یا اللہ مجھ کو بخش دے، یا اللہ مجھ کو ہدایت دے، یا اللہ مجھ کو ورفعنی میرے درجے بلند کر، میری معاش بلند کر، مجھے دنیا سے جس حال میں ہوں اس سے اونچا اٹھا، ورزقنی مجھ کو رزق عطا کر، اور اسی طرح وحدنی مجھ کو ہدایت دے، وجبرنی میری مجبوریاں تو آپ اپنی رحمت سے ان کو پوریاں کر دے. یہ دعائیں یاد کرانے کی بجائے کہتے ہیں یہاں دعا ہے ہی نہیں، سرے سے دعا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بندہ اطمینان سے نہ بیٹھے، سجدے سے سر اٹھایا فوری طور پر دوسرے سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں جا کر بھی صرف دعائیں، ایک دعا اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں آتی. حالانکہ نبی اکرم نے اتنی دعائیں سکھائی ہیں، اتنی دعائیں بتائی ہیں کہ عام حالات میں بعض اوقات مولانا صاحبان کو بھی یاد نہیں ہوتی، مولانا صاحبان کو بھی یاد نہیں ہوتی. وہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 مرتبہ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. اب یہ تصور جب بندہ لے کے سجدے کے درمیان بیٹھے گا، پہلا سجدہ کر لیا، اس کے بعد یہ دعائیں مانگ لی سجدے کے اندر، پھر درمیان میں بیٹھ کر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی یہ دعائیں مانگ لی، اس کے بعد پھر سجدہ کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو اپنی ثنا کے ساتھ، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ پاک ہے، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. اب یہ تصور ذہن میں رکھ کر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، رکوع کرے گا، اٹھے گا، قیام کرے گا، صرف اس بات کو دور رکھنے کے لیے کہ بندے کو نماز کے اندر اطمینان، کوئی شرط نہیں، اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اطمینان کے لیے کوئی پابندی نہیں، اطمینان کے ساتھ نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو 3 دفعہ 4 دفعہ فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے پڑھ دوبارہ. 3 دفعہ وہ پڑھتا رہا، 4تھی دفعہ بیٹھ گیا، کہتا ہے جی مجھے تو اس طرح آتی ہے، اگر یہ نماز نہیں ہے تو مجھے بتائیں کیا نماز ہے. پھر آپ نے اس کو تفصیل بتائی اور تفصیل باقی سارے معاملات سکھائے، خصوصاً توجہ کی اس بات پر کہ وہ ٹھکا ٹھک والی نماز پڑھ رہا تھا، اطمینان کر اس بات میں، اطمینان کے ساتھ رہ تو. اب یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے تو یہ ذرائع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں. اب سجدے میں اطمینان ہی نہیں. وہ سجدے اس نے ٹھونگ ماری، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے زمین پر ماتھا زمین پر رکھا، سجدہ پورا ہو گیا. اب جب سجدوں کو فقہ کی سان پہ چڑھایا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بنائی ہے بتائی ہے وہ روح ختم ہو گئی، باقی کیا بچا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پیچھے چلو گے ضرور ان باتوں کے، ان اعمال کے جو تم سے پہلے لوگ دنیا میں کر کے چلے گئے. وہی یہودیت، وہی عیسائیت، اپنی طرف سے بنائے ہوئے سارے کے سارے مسائل قرآن مجید نے یہ ذکر کر دیا کہ انہوں نے آپ خود بنائے، ہم نے ان پر یہ چیزیں فرض نہیں کی. ہم نے جو چیز فرض کی تھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اس کے مطابق اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر تو اس کا دین قبول ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خوشی خوشی بات مان لو اللہ کی، خوشی خوشی بات مان لو اللہ کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. اگر تم اپنی خوشی سے اپنا عمل آپ کرو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. اب اس بندے نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز کا یہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تو یہ ٹھکا ٹھک والی نماز کب سے پڑھ رہے؟ وہ کہنے لگے جی 40 سال ہو گئے مجھے یہ نماز پڑھتے ہوئے. فرمایا کہ بھائی 40 سال تجھے ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اگر تو یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ تو اسلام پر موت آئے گی تیری. تو اسلام پر نہیں مرے گا. یہ تیرا طرز عمل تجھے اسلام کے ساتھ ساتھ لے کر نہیں چل رہا، یہ تیرا طرز عمل اسلام سے تجھے دور لے کر جا رہا. یہ تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول اور صحابہ کرام کے فتاوے. اب دیکھیں آپ ہماری مساجد میں کیا ہو رہا ہے، نمازیں مساجد میں پڑھنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ قبول نہیں ہو رہی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق وہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر بندہ مر گیا تو وہ اسلام کی حالت پر نہیں مرے گا. اور ہمارے یہاں عام طور پر تقلید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے. یہ باتیں تلخ ہیں، میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور صحیح احادیث موجود ہیں. اگر کوئی بندہ ان سب کچھ چیزوں کو سننے کے باوجود پھر بھی توجہ نہیں کرتا تو پھر وہ جانے اس کا اللہ جانے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.